بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اسی پچھلی لیکچر کی کنٹینیوٹی میں کچھ کنفیوژن کچھ سوالات تھے، کیونکہ اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. بڑا اچھا رسپانس دیا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس میں سب سے کامن سوال ہے، وہ ٹائم مانگتے ہیں کلینک کرنے. میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ میں پریکٹس نہیں کرتا، میں پریکٹس نہیں کروں گا. میں نے 30 سال کر لی ہے. آپ میری بات کو سمجھ لیں پلیز. میں آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر فیملی میں ایک بندہ سیکھ جائے مجھ سے، کیونکہ یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ اگلے 50 سال تک چلنی ہے. جیسے پچھلی 50 سال چلی ہیں، 70s میں آئی تھیں، ابھی آ کے ریجیکٹ ہوئی ہیں. تو پلیز برائے مہربانی ایک گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ پڑھا لکھا ضرور ہوگا، کسی محلے میں ہوگا. میری دوسری التجا یہ ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیا کریں جو سمجھ نہ آئے. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ابھی تک اسٹوڈنٹ سمجھتا اپنے آپ کو. آپ سارے طالب علم بنیں. وہ کہتے ہیں نا، ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے بندہ، کیونکہ اس کا فائدہ 100% آپ کو ہونا ہے. کلینک میں تو مجھے فائدہ ہونا ہے، میں نے وہ کرنا نہیں ہے. میں اسی لیے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک گھر میں سیکھ لے. میری یہی خواہش ہے، تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کو، بچوں کو سمجھائے، اگلے سے بچا لے. کیا؟ ڈاکٹر، ڈرگ اور ڈیزیز، تین چیزوں سے بچنا ہے. تو ایک بندہ ایک فیملی میں. اچھا، میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میں ریٹائر بندہ ہوں، بزرگ ہوں، جو گھر کے ریٹائر لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ آگے ہیں، وہ فارغ ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے سیکھیں اس کو. بار بار پڑھیں، بار بار سیکھیں. پھر میں بتاؤں گا آپ کو، میرا نمبر ہے، اس پہ بھیجیں کوئی کوئریز ہے. لیکن آپ سیکھتے نہیں ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں. میں ہمیشہ آخر میں سمرائز کرتا ہوں، سارا نچوڑ بتا دیتا ہوں، سمری. اس لیے آپ شروع سے دیکھ لیتے. ابھی اس سوال کا آپ بتائیں کیا جواب ہے کہ جی ایوریج بلڈ شوگر کیا ہوتی ہے؟ 5 بندوں نے کیا ہوا ہے. کیا اسے آخر میں بتایا نہیں تھا آپ کو؟ اس لیے آخر تک دیکھیں پلیز. اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے، بیماریوں کے لیے 10-15 منٹ نہیں نکال سکتے، تو پھر آپ پہ تو اللہ ہی رحم کرے گا. اس لیے پلیز پوری ویڈیو دیکھا کریں، آخری میں ضرور دیکھا کریں. وہ ہوتا ہے. مجھے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے آپ سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے سبسکرائب کریں، کبھی نہیں کہا میں نے، اور میں کہوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. میرا ایم یہی ہے کہ ایک گھر میں، ایک محلے میں ایک بندہ سیکھ جائے بس. تاکہ وہ، کیونکہ یہ اس کے بغیر ہونا نہیں ہے. وہ مشہور کہاوت ہے جوس کی کہ مچھلی پلیٹ میں رکھ کے نہ دو بچے کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، ساری زندگی پکڑ کھاتا رہے گا. یہ میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ سیکھ لیں. آپ پھر اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے، آپ ڈاکٹروں سے ٹائم لیں گے، 6 گھنٹے انتظار کریں گے، پھر 4 دن ٹیسٹ کرائیں گے، پھر جائیں گے. آدھی زندگی آپ گزر جائے گی اس میں. پھر ہر ہفتے بلائے گا، آپ ہر مہینے بلائے گا. میں ان سب چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں. میرا اور کوئی ایم نہیں ہے. مجھے بالکل سبسکرائب نہ کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے بیل، کبھی میں کہا بھی نہیں ہے. میرا یہ ایم ہی نہیں ہے. اس لیے میں پریکٹس بھی نہیں کروں گا. مجھے نہیں چاہیے فیس. آپ یہ سیکھ جائیں بس. میرا یہ ایم ہے. یہ مافیا کے خلاف سٹینڈ لیں، ان کو جاری ختم کریں، اور یہ حق و سچ ہے، اس کو پھیلائیں جتنا پھیلا سکتے ہیں. اس لیے یہ میری ریکویسٹ ہوگی، اس کو ضرور سنا کریں آخر تک. میں آخر میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارا سمری. یہ ولیم بینٹنگ نے 1796 سے، اس ٹائم میں نے بتا دیا تھا کہ فیٹی، موٹاپا، انسولین ریزسٹنس پیدا کرنے والی چیز کاربوہائیڈریٹ ہے. یہ کوئی نیا میں نہیں کہہ رہا بات. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، میری کوئی ریسرچ نہیں ہے. میں بار بار بتاتا ہوں، میں صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. یہ جو میں نے بتایا ہے، یہ امریکن کالج آف فزیشین کی ریکمنڈیشن ہے. 15 سال لیے ہیں انہوں نے، 2000 سے 2018 تک. اس کے بعد انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے. آپ اس پہ اعتراض کریں. جس نے گالیاں دینی ہیں ان کو دے. مجھے اعتراض کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے ہی نہیں. دوسرا، یہ کام انڈیا میں 8-10 بندے کر رہے ہیں. ڈاکٹر بی ایم کر رہے ہیں، ڈاکٹر بشورائے کر رہے ہیں، کافی لوگ کر رہے ہیں. ان کو میں ریفر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ویگن ہیں. وہ ان کی مذہب میں اینیمل فوڈ، گوشت، دودھ، انڈے نہیں کھاتے وہ. اس لیے ان کی ڈائٹ ہمیں سوٹ کرتی نہیں ہے مجھے. اس لیے یہ ریفرنس ساری امریکن ڈاکٹر جیسن فانگ، ڈاکٹر ایرک برگ، اسٹیولن برگ، ڈاکٹر ڈیوس ولیم، ان کے ساتھ جاتی ہے. وہ کیونکہ انڈین کھاتے نہیں ہیں، اس لیے. باقی ان کی باتیں صحیح ہیں، ایکسپلین بہت سے کرتے ہیں. میں اکثر سلائڈیں ان سے لے لیتا ہوں. ابھی بھی آخری میں جو میں نے سلائڈ لی ہے وہ ڈائبیکسی چینل ہے، اردو میں پورٹ کر رہا ہے، بہت اچھی طرح ایکسپلین کر رہا ہے. اچھی. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لے. یہ یاد رکھنا. اس لیے یہ جو چیز جہاں سے ملتی ہے، میرا ایم اپنی قوم کو، آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹرین کرنا ہے، سکھانا ہے. باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ ولیم اوسلر ہے، جن کو ماڈرن میڈیسن کا فادر کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی 1907 میں یہی بات کہی تھی کہ موٹاپا ختم کرنا ہے تو بیف، گوشت کھاؤ، مٹن کھاؤ، ایگ کھاؤ.
کاربوہائیڈریٹ فیٹ کرتے ہیں. اوبیسٹی اینڈ ٹریٹمنٹ ان کی بک تھی, اس میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1930 کے بعد یہ جو کمپنی آئی ہیں جو انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا. 1960s میں لندن کی ہر ماں یہ جانتی تھی, ایوری وومن نوز دیٹ کاربوہائیڈریٹ از فیٹنگ. ہر عورت کو یہ پتہ تھا کہ کاربوہائیڈریٹ سے موٹاپا پھیلتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. سب سے بڑا جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے وہ یہ بندہ ہے, اینسل کیز. اس کو 1960s میں دیا گیا کہ آپ 22 کنٹری میں اسٹڈی کر کے بتائیں کہ یہ فیٹ جو ہے, کولیسٹرال جو ہے, یہ ہارٹ اٹیک میں کوئی رول ہے. اس نے کیا کیا کہ 7 کنٹری کی اسٹڈی پبلش کر دی جن میں فیٹ سے کوئی نقصان پہنچ رہا تھا. جو اصل کنٹری تھے ان کو نکال دیا. بہت بڑا اسکیم آیا. ابھی تو آ گیا, اس نے $4.5 لیے تھے, سب کے لیے تھے, اس نے بعد میں مانا بھی تھا. تو یہ اس کا تھا جو کہ 70 سے اس نے چھاپا, پیپر شروع ہوا. اور یہ آپ دیکھیں, یہ ٹائم میگزین, جو لوگ امریکہ میں باہر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹائم میگزین کی کیا ویلیو ہے. یہ اس کا ٹائٹل کور ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ گڈ بائی 1960 ایرا. 1960 کا جو آئل کا ایرا تھا, کولیسٹرال کا تھا, فیٹ کا تھا, یہ مکھن یہ نقصان پہنچاتی ہے, یہ ختم ہو گیا ہے. ویلکم ٹو 2000. اور کیا لکھا ہوا ہے, ایٹ بٹر. یہ کیٹو ڈائٹ. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ ایک ایک بندہ جانتا ہے دنیا میں, یورپ میں. یہ ادھر ہمارے ڈاکٹر صاحبان سارے پتہ نہیں کیوں الرٹ ہیں, اپنی ڈیوٹی کی نہیں ہے. یہ 2000 میں یہ ٹائم میں آیا ہے. آپ بتائیں ابھی کہ 2000 آج 2020-21 ہے, 20-21 سال تک بالکل خاموشی تھی. اچھا, ابھی آ جاتے ہیں پچھلے سوال پہ. یہ کسی نے ایک نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ 200 کی فگر کہاں سے لی ہے. یہ ایک فارمولہ ہے کہ اصل میں وہ ریکمنڈیشن تھی 7 to 8.4. تو 8.4 کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 240-50 بنتا ہے. یہ ایک فارمولہ ہے جو کہ DCC ڈائبٹک کنٹرول اینڈ کمپلیکیشن ٹرائل تھا, اس میں انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے. یہ 8.4 بنتا ہے 220 ملی گرام. آگے میں نے چارٹ دے دیا ہے, آپ کو دیکھ لینا ٹیبل. 220 ملی گرام بنتا ہے. ابھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو گھر میں شوگر چیک کرتے ہیں وہ فنگر ٹپ سے کرتے ہیں, جیسے میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا, وہ 10% زیادہ آتی ہے. تو 222 میں 10% جمع کریں گے تو 244 ہو جائے گا. اس نے راؤنڈ فگر کر کے 250 کر دیا ہے. یہ ٹھیک ہے, میں اسی لیے میں نے سیف سائڈ پہ 200 ہی لیا ہے. یہ چارٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا. ہم جو نارمل رکھتے ہیں, ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل جو رکھنی ہے, جو میں پلان بتا رہا ہوں, وہ 6 سے نیچے آ جائے گی ڈائٹ پہ, آپ کی 110 120 پہ آ جائے گی 100% شوگر. تو اس میں 8.5 جو ہے وہ 222 ہے. تو اس کو جب آپ وینس جو لیبارٹی میں لیتے ہیں وین سے بلڈ, اس میں 10% شوگر کم ہوتی ہے, تو اس کو وہ جمع کر رہا ہے. یہ سمپل سے فارمولے تھے. بہرحال اب ہم نے کیونکہ رکھا نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے, جو آپ دیکھیں اس میں پاکستان 6 نمبر پہ ہے, 19.90, مطلب 20% ڈائبٹک ہے. اندازہ لگائیں 20%, 22 کروڑ میں 5 کروڑ لوگ بنتے ہیں, 4.5-5 کروڑ لوگ. اس لیے پلیز اس کو سیریسلی لے. یہ 5 کروڑ دوائیاں کمپنی کی یہ مارکیٹ ہے, ان کا ہنی مون لگا ہوا ہے ادھر. ایک دوسرا پرابلم آیا تھا, فاسٹنگ کون سی اچھی ہے. فاسٹنگ میں لوگ سارے کہہ رہے تھے, میں پھر بتا دوں کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ انپریڈکٹیبل شوگر ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے, نیچر نے ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ 4-5 بجے کے قریب جب ڈان کہتے ہیں دن چڑھنے کو, سورج نکلنے کو. دن چڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ اٹھیں گے کام کریں گے تو نیچر کیا کرتی ہے, کارٹیسول ہارمون ریلیز کرتی ہے. وہ کارٹیسول یہ 4 سے لے کے 8 بجے تک ہوتا ہے. کارٹیسول ہارمون لیور میں جو گلائکوجن سٹور ہوتی ہے اس کو کہتا ہے بلڈ میں دو. وہ 25 سے 30-20 ملی گرام ہر ایک کے عدد ہوتی ہے. وہ بلڈ میں آتی ہے تو ایک دم آپ کی شوگر اگر 90 تھی تو 120-30 ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہے, میرے اس کو پھر سمجھ لیں, یہ آپ کو اللہ میاں نے ناشتہ کروایا ہے کہ آپ نے اٹھ رہا ہے. اس لیے میں کیٹو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بریک فاسٹ ناشتے کو آگے لے جاؤ, 11-12 بجے تک پش کرو. آپ کو قدرت نے ناشتہ کروا دیا ہے. اس لیے ہمارے ٹی وی پہ, خبروں پہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ناشتہ سب سے اچھا فوڈ ہے, ناشتہ سب سے ضروری کھانا ہے. نہیں, ناشتہ نیچر نے کروا دیا آپ کو. اور دوسرا, بریک فاسٹ کا مطلب سمجھیں کہ رات کو سوئے ہیں, صبح اٹھیں ہیں, فاسٹ کر رہے ہیں. وہ آپ 9 بجے کریں, 10 بجے کریں, 11 بجے کریں, آپ جو 12 بجے کھائیں گے اس کو بریک فاسٹ کہہ لیں. آپ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیونکہ 8-9 بجے شوگر 25-30, اس کا مطلب ہے آپ جیسے 1-2-3 انڈے کھانے تھے, اتنی شوگریز ہونی تھی اس میں 2 ٹوسٹ سے, وہ نیچر نے کر دیا آپ کو. اس لیے آپ کا یہ اس کا فائدہ ہے, یہ نیچرل پروٹیکشن میکینزم ہے. تو جن لوگوں میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے ان میں نیچے نہیں آتی, عام بندے میں
جیسے 55% لوگ کہتے ہیں کہ انسولین ہے تو ان کی شوگر نیچے نہیں آئے گی، جو نارمل ہے اس کی انسولین آئے گی، شوگر نیچے لے آئے گی، وہ اٹھے اس کی فاسٹنگ نارمل ہوگی۔ تو جب بھی آپ شوگر کا مریض جس دن اس کی فاسٹنگ شوگر نارمل ہو گئی وہ سمجھے کہ وہ شوگر ختم ہو گئی ہے، ڈائبٹیز کیور ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسولین سینسٹیو ہو گئی ہے، آپ کی انسولین کا کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کریں کہ آپ کا پینکریاس کتنا کام کر رہا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ ڈان فینومنا ہے۔ تو پھر ریکمنڈیشن کیا ہے کہ فاسٹنگ شوگر اتنی اچھی شوگر نہیں ہے، آپ ایوریج بلڈ شوگر چیک کریں۔ جیسے HbA1c جو 8 ہے، یہ ایوریج بلڈ شوگر ہے 3 مہینے کی، تو آپ اپنے دن کی ایوریج چیک کر لیں۔ ہر لمحے ہر گھنٹے بعد آپ کی بلڈ پریشر اور شوگر ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، وہ چینج ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو میں نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ مارننگ میں لے لیں، مارننگ میں مراد ہوتا ہے کہ صبح اٹھے چلنے پھرنے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے کھانا ہماری کیٹو میں آپ 5 بجے کھا لیں گے جب تک سورج ہو، اس کے بعد آپ 10 بجے سوئیں گے تو 4-5 گھنٹے گزر چکے ہوں گے۔ تو وہ کر، جیسے مثال میں سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 180 فاسٹنگ ہے، 180 وہ آئی ہے نیچے 2 360 ڈیوائڈ، یہ 180 آپ کی آ گئی ایوریج، یہ 200 سے نیچے ہے۔ اس کا مطلب پھر سمجھ لیں، لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب کیا 200 سے نیچے کچھ نہیں کر، نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 200 180 نارمل نہیں ہے، نارمل 100 ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دوائی سے نیچے نہیں لے کے آنا۔ ڈاکٹر تو 120 کے بعد گولیاں دے رہے ہیں، انسولین لگا رہے ہیں۔ فرق ہمارا یہ ہے، جو اصل چیز میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے بنائی ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، غلط لوگ لے رہے ہیں یہ۔ اس میں آپ میڈیسن نہ لیں، آپ لائف سٹائل کریں، کیا وہی کیٹو ڈائٹ، کاربوہائیڈریٹ چھوڑ، آگے میں بتاؤں گا آپ کو، فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، جو ہی آپ کریں گے، آپ 1 مہینے بعد دیکھنا آپ کی 90 پہ آ جائے گی فاسٹنگ، 80 پہ آ جائے گی۔ ویسے تو ہفتے بعد آ جاتی ہے اگر صحیح طرح کریں، لیکن میں 1 مہینہ کہہ رہا ہوں، اور 3 مہینے آپ نے کرنا ہے تاکہ سارا فیٹ ختم ہو جائے، آپ کا ویٹ نارمل ہو جائے۔ 3 مہینے کے بعد پھر میں آپ کو اجازت دوں گا نارمل ایسا کیسے آپ نے چیزیں کھانی ہیں، اس کے لیے آپ صبر تو کر لیں ایک دفعہ۔ تو یہ میں نے کہا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا۔ کچھ لوگ ہیں، کوئی زیادہ جن کی آ رہی ہے وہ ذرا ٹینشن میں ہیں، وہ 3 ٹائم کر لیں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں ہفتے بعد ایک دفعہ کیا کریں، آپ روز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ مارننگ شروع کر لیں، دوپہر کو کر لیں اور رات کو کر لیں سونے سے پہلے۔ تو 3 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، جیسے 160 ہے، 200 آئی ہے، 170 آئی ہے، 173، یہ دیکھا آپ نے، 200 آپ نے کی ہوتی تو ڈاکٹر آپ کی انسولین شروع کرا دینی تھی۔ ایوریج 170، 200 سے نیچے ہے، کیا ہے، آپ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، کیا ہے یہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ فاسٹنگ کریں، فاسٹنگ سب سے اسٹرانگ ٹول ہے، یاد رکھنا، انسولین کیور میں، انسولین ختم کرنے میں۔ کیٹو ڈائٹ کا رول 20% ہے، فاسٹنگ 60% ہے، باقی ایک ایکسرسائز ہے، یہ اندازہ لگا لیں آپ۔ تو یہ آسان ہے، آپ سمجھ لیں اس کو۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ کسی دوائی کے بغیر اگر آپ کی شوگر 200 سے کم ہے تو آپ دوائی کے بغیر پرہیز سے علاج کریں۔ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ورزش۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ 200 نارمل ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوائی نہ لیں، انسولین نہ لیں۔ جتنی میں نے پچھلے لیکچر میں گراف بتائے تھے، سارے دوائی سے مر رہے ہیں لوگ، کینسر، سب دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ شوگر میں نے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ میری بات ڈائٹ مانیں گے تو 1 مہینے میں 90 فاسٹنگ ہو جائے گی آپ کی، اور کھانے کے بعد 130-40، آپ اسی رینج میں آ جائیں گے۔ وہ دوائیوں سے 140 پہ لے کے آ رہے ADA، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں آپ کو ڈائٹ سے 130 پہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ فرق ہے، ان کی دوائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، ہر طرح کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، 200 پہ سو نہیں جانا، آرام نہیں کرنا، نارمل نہیں کہا میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کہا ہے کہ 200 سے نیچے ہو تو دوائی نہ لیں، پریشان نہ ہوں، ڈائٹ سے کنٹرول کریں۔ اس لیے یہ اصل چیز ہے، یہ اس کو سمجھ لیں، انسولین لو کریں اپنی، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک لیکچر 17 میں نے آپ کو ایک بڑا اچھا رول، نو چینج رول بتایا تھا۔ اس ٹائم یہ ڈائبیٹک 2010 کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ 140 سے نیچے تھی، پوسٹ پرینڈیئر شوگر ساری۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 17 لیکچر میں یہ پلان دیا تھا کہ 50 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھانا کھائیں، اس میں پوری سلائڈیں، وہ آپ لیکچر 17 جا کے دیکھ لیں، 100 سے 120 سے 25 زیادہ شوگر ریز نہ ہو، یہ سر نو شوگر چینج نہ ہو، اور 50 سال سے زائد کے لیے میں نے زیادہ ریکمینڈ دیتا ہوں۔ یہ اس 140 کے اندر رکھنے کے لیے تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ نہیں تو آپ صرف 130 سے نیچے لے آئیں 24 گھنٹے جب بھی کریں۔ یہ وہ اس سلائڈ کے مطابق تھی، یہ 200 بتائی ہے، یہ اس نئی ریکمنڈیشن کے مطابق ہے۔ یہ دو چیز کو سمجھ لیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، باتیں دونوں ایک ہیں۔ کیا
کہ دونوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دوائی نہ لیں, آپ ڈائٹ سے کنٹرول کریں, اس کھانے سے. وہ بہت الگ قسم کا ہے, یہ تھوڑا ریلیکس قسم کا ہے 50 سال کے لوگوں کے لیے, اور ٹائپ 2 ہوتی بھی 40 کے بعد ہی ہے. نہیں آج کل ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ چیزیں سمجھ لیں. باقی مزید شوگر اور پریشر کے لیے میرے ڈائٹ پلان میں لیکچر 11 میں دیا ہے, 14 میں دیا ہے, 16 میں, 17 میں اور 22 میں. یہ سن لیں, بار بار سنیں. میری پھر ریکویسٹ ہے, میری پھر خواہش ہے کہ ایک بندہ ایک گھر میں آگے آئے, خاص کر جو بزرگ ریٹائر لوگ ہیں وہ آئیں, وہ مجھ سے سیکھیں, وہ کریں, سمجھیں, اپلائی کریں. اور اس کو ایک دفعہ جو بندہ اتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہے وہ ایک دفعہ لیکچر 1 سے لے کے ادھر تک سن تو لے سارے 22 تک, اس کے بعد آگے ایک 5 منٹ 4 منٹ کے 10 منٹ کے لیکچر ہوں گے, یہ پلیز کر لیں. اگر آپ پوری زندگی کے لیے 2-3 گھنٹے نہیں نکال سکتے تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. تو یہ میری ریکمنڈیشن ہے. ابھی میں آپ کو ڈائٹ پلان دے رہا ہوں, یہ پچھلی میری لیکچر میں ہے. 5 بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان کو زبانی یاد کر لیں کہ آپ نے اناج نہیں کھانا, روٹی, چاول, میدا, باجرا اور آلو, یہ 4 چیزیں ریفائن کاربوہائیڈریٹ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ مکئی, گندم, جوار, یہ سب اسی میں آتے ہیں. یہ پھر سن لیں بار بار, پھر تو آپ پوچھتے ہیں کو لے لیں, یہ لے لیں, بیسن لے لیں, یہ سب ایک ہی ہے, نہیں لینا. ریفائن شوگر, چینی اور چینی سے بنی تمام چیزیں, تمام بیکری آئٹم, تمام مٹھائیاں آگے, تمام چاکلیٹ, ٹافیاں, یہ یاد رکھیں. کوئی پروسیس جو چیز فیکٹری میں بن کے آتی ہے وہی بیکری آئٹم ہے, چاکلیٹ ہے, جوسیز ہیں, پین ہیں, بوتلیں ہیں, پیپسی ہیں, بریڈ ہے, بسکٹ ہے, یہ سارے چھوڑ دینے. اور دوسرا ویجیٹیبل آئل استعمال نہیں کرنا. یہ یاد رکھیں, یہ ویجیٹیبل آئل سب سے زیادہ ٹاکسک ہے. یہ پچھلا لیکچر بھی ہے اور آگے بھی میں مزید اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا. یہ پوری دنیا میں پوائزن ڈکلیئر ہو چکا ہے, یاد رکھنا. اچھا میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو ڈائٹ کرتا ہوں, یہ میرے پچھلے لیکچرز میں ہے. آپ صبح کے ٹائم جو لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ ایک کام کریں کہ وہ یہ فیٹ تھوڑا کر دیں جب تک وہ ڈیزائر ویٹ, وہ میں آپ کو انشاءاللہ آخر میں اسٹینڈرڈ ویٹ چارٹ بھی آپ کو اس میں لگا دوں گا. 2-3 انڈے لے لیں, دیسی انڈے, اس کے آملیٹ بنا لیں, اس کو بے شک آپ فرائی کر لیں, اس کو بوائل کر لیں. اس کو آپ کرنا آپ نے انہی کوکونٹ آئل میں, دیسی گھی میں یا سرسوں کے تیل میں کر لیں. اس کے ساتھ آپ کو اگر بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور دفتر جانا ہے, لمبا کام ہے, تو آپ 2-3 مٹن یا بیف یا چکن دیسی چکن یاد رکھنا, اس کے کباب لے لیں. نہیں مل رہا دیسی افورڈ کرتے پھر آپ بوائل چکن لے لیں, مجبوری ہے. پھر اگر مٹن افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بے شک بیف لے لیں. تو 20 سے 25 گرام دیسی پنیر ڈھونڈ لیں. نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, آپ اس میں کافی پی لیں, سبز کہوہ پی لیں, یا ادرک کی چائے, تھوڑا سلاد لینا چاہے وہ لے. یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے, درمیان میں آپ کو بھوک لگے آپ سبز کہوہ پی سکتے ہیں, بلو پرو کافی پی سکتے ہیں, بون برات پی سکتے ہیں آپ, پاوے کا شوربہ وہ بھر کے تھرماس میں لے جائیں. نہیں تو آپ 4-5 اخروٹ, 2-4 بادام کھا سکتے, یہ آپ ہوگا. اس کے بعد شام کو کھانا ہے, اس میں آپ نے پہلے اس میں آپ نے مچھلی کا گوشت, دیسی چکن لے لیں, بیف لے لیں, مٹن لے لیں 200 گرام 250 گرام, اور اس کو کباب کر لیں جیسے اور 7 سبزیاں جیسے میں نے وہ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. 5 اور 3 میں آپ دیکھ لیں, گوبھی ہے, بھنڈی ہے, خاص کر بند گوبھی, پھول گوبھی, یہ سب سے بہترین, اور سلاد کے پتے, یہ 3 تو ہر حال میں لیں. اور اس میں آپ تھوڑا سا سلاد 2-3 چمچ آپ زیتون کا تیل ڈال لیں, اس میں آپ سلاد ڈال لیں, اس میں آپ پمپکن سیڈ نٹس مکس کر دیں, اس اخروٹ ان میں ڈال لیا کریں, جیسے آپ کر سکتے. یہ شام کا کھانا کوشش کریں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موو ود دا سن, صبح سورج کے ساتھ اپنا کام شروع کریں, کھانا پینا شروع کریں, اور سورج کے ہوتے ہوئے کھا پی کے فارغ ہو جائیں. یہ بہترین ریکمنڈیشن ہے. رات کو آپ نماز پڑھیں اور سو جائیں بس, اور یا کہوا پی لیں اور صبح اٹھیں, یہ بیسٹ ہے. تو لیٹ نائٹ کھانا یہ ساری بیماریوں کی جڑ, یہ لائف سٹائل ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. بہرحال سونے سے 4 گھنٹے پہلے ہر حال میں کھانا ہے. اچھا یہ آئل ہیں, یہ سارے نوٹ کر لیں, یہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, یہ ٹاکسک ہیں, یہ یوز نہیں کرنے. کون سے یوز کرنے ہیں وہی نا, کوکونٹ آئل, ناریل کا تیل, دیسی گھی نہیں ہے دیسی گھی تو سرسوں کا تیل استعمال کر لیں. اولیو آئل جیسے میں نے بتایا سبزیوں میں اوپر ڈالنے کے لیے, کباب یا چمچ کے ساتھ آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیں, یا اسمگول کے چھلکے میں ڈال کے 2 چمچ جو کنسٹیپیشن ہو جائے اس میں پی لیں, یہ بیسٹ ہے. کوکنگ میں کوشش کریں کوکونٹ آئل دیسی گھی استعمال کریں یا سرسوں کا تیل استعمال کریں. یہ 4 کے علاوہ اور کوئی آئل استعمال نہ کریں 3 مہینے تک پلیز. دوسرا موسٹ کامن کوشچن آتا ہے جب آپ کیٹو شروع کرتے ہیں, جب کاربوہائیڈریٹ چھوڑتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ ایڈکشن کرتی ہے, جس طرح ہیروئن ایڈکشن کرتی ہے, جس طرح افیم کرتی ہے, جس طرح سگریٹ کرتی ہے. یہ روٹی بھی گندم بھی ایڈکشن کرتی ہے, شوگر بھی بندہ چھوڑ نہیں سکتا آسانی سے. تو جب آپ جو ہی چھوڑتے ہیں تو پرابلم آتا ہے. تو پوٹاشیم بہت ضروری ہے. تو یہ میں نے پوٹاشیم ٹیبلٹس ہیں, یوٹر کے نام سے آتے ہیں,
یہ سب سے سستی دوائی جو پاکستان میں اویلیبل ہے. 2 گولیاں صبح 2 شام، جن کو زیادہ ہوں وہ 2 صبح 2 دوپہر شام لے لیں. اس سے ایک تو پتھریاں نہیں بنیں گی، دوسرا یہ سارا آپ کا جو درد ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، وہ 2-3 دن ہی ہوتی ہے بس. تیسری چیز سب سے ضروری ہے، سنڈی میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، ہر بندہ اس میں کم ہے، اس کا بہت امپارٹنٹ رول ہے. لیٹسٹلی اس کے بغیر کوئی بندہ ہیلتھ نہیں رہ سکتا. یہ پاکستان میں بیسٹ فارمیبل ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی سے، میں بالکل نہیں جانتا، یہ تو یقین رکھیں. یہ ایک کیپسول 2 لاکھ یونٹ کا آپ نے ہر ہفتے لینا ہے 1 مہینے تک، 4 ہفتے. پھر اگلے مہینے 2 کیپسول کر دینے ہیں 15 دن کے بعد. یہ ہو گئے 6 کیپسول. اس کے بعد 1 کیپسول ہر مہینے جب تک زندہ ہے لیتے رہیں. یہ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے. دوسرا K2 بہت ضروری ہے، جو کہ کیلشیم کو موبلائز کرتا ہے. وہ ہمارے پاکستان میں صرف یہ ٹیبلٹس آ رہے ہیں کیلسوپ کے نام سے، ایک صبح ایک شام لے لیں. یہ کم سے کم 3 مہینے لے لیں، پھر چھوڑ دیں، پھر 3 مہینے لے لیں. اس طرح کر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہیں، وہ یہ ایرکبر کا، یہ دونوں K2 اور وٹامن ڈی کٹھے ہیں اس میں، اور یہ بہت نیچرل فارم میں ہیں، وٹامن D3 اور K2. یہ ایک کیپسول روز لینا پڑے گا. 120 کیپسول ہیں، 4 مہینے چل جائے گا. آپ فیڈس پہ جا کے منگوا سکتے ہیں، نیٹ پہ منگوا سکتے ہیں، تھوڑے سے مہنگے ہیں. یہ بھی ہے، جو نہیں تو وہ 2 بھی بیسٹ ہے، برابر کام کریں گے، فکر نہیں کرنی آپ مجھ سے. اچھا، آخر میں پھر بتا دوں، میرا مقصد ان ساری بیماریوں کی جڑ انسولین ریزسٹنس تھا. یہ ساری بیماری ہم کر رہے ہیں. ایک رہ گیا ہے جوڑوں کے درد، رومیٹائڈ آرتھرائٹس، آٹو میون، گینٹھیا کے درد. وہ لیکچر میں تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ ہوگا. اس کے بعد یہ تقریباً ختم ہو جائے گا. یہ ایک درخت ہے انسولین ریزسٹنس کا. اس کے ساتھ موٹاپا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، کینسر لگا ہوا، یہ سارے اس درخت پہ اگ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اس شوگر کا ٹریٹ کر رہے ہیں، بلڈ پریشر ٹریٹ کر رہے ہیں، اس کو دوائیاں دے رہے ہیں، ان کو کوشش کر رہے ہیں گرانے کی، اوپر آ جاتے ہیں. یہ 6 مہینے بعد یہ دوبارہ آ جائیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. علاج کیا ہے یہ پھر لکھ لیں. یہ ڈائبیکسی چینل انڈیا کا اردو میں بہت ایزی سمجھا رہا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی ویڈیو لی ہیں میں نے، بہت اچھا سمجھا رہے ہیں وہ. انسولین ریزسٹنس ہے، یہ اس درخت کے اوپر ہی بیماریاں ہیں 13 جو میں نے پیچھے دکھائی ہیں. اس کو ختم کریں، سب چیزیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ کو شوگر ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، ہارٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، دماغ کی یادداشت کا مسئلہ ختم، جوڑوں کی دردیں ختم ہو جائیں گی، PCO ختم ہو جائے گا. یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائی یہ ختم ہو جائے. یہ آسان ہے. مجھے بتایا کہ وہ عقل کیا کہتی ہے آپ کی. کسی بزرگ سے پوچھیں کہ انسولین اس درخت کاٹنا بہتر ہے کہ اس کی شاخیں کاٹتے رہو گے، دوبارہ آ جائیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں ڈائبٹیز کرونک پروگریسو ڈیزیز ہے. نہیں، کرونک پروگریسو ڈیزیز نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے. یہ کیوریبل ہے 100%. کیوں؟ وہ کوئی بھی انسولین کو ٹریٹ نہیں کر رہا، مان نہیں رہے. ابھی 5-6 بندے جیسے ڈاکٹر جیسن فنگ ہے، سب سے زیادہ رول اس کا ہے، ایرک برگ ہے، ڈاکٹر ولیم ڈیوڈ، یہ 5-7-10 بڑے بڑے بندے مان رہے ہیں چیز کو، اس کو کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ادھر بھی آ جائے گا، ٹائم لگے گا، اس لیے یہ کریں. تو آپ کی بہت مہربانی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ٹیسٹ کریں کہ ہمارا پینکریاس کتنا کام کر رہا ہے. وہ کریں اور یہ دیکھیں سارا کچھ، بار بار سنیں، بار بار غور کریں. میرے کلینک کا، مجھ سے اپائنٹمنٹ کا ڈیمانڈ پلیز نہ کریں. میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، ٹرین ہو جائے مجھ سے جتنا ٹائم لے لیں آپ. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، خدا حافظ.